بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حج کا معنی کیا ہے؟ شریعت میں حج کہتے کسے ہیں؟ اسی طرح حج کب فرض ہوا تھا؟ اسی طرح حج کس پر فرض ہوتا ہے اور کس وقت فرض ہوتا ہے؟ یہ چند چیزیں ہم اس ویڈیو میں آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے عرض کرنا چاہیں گے۔ تو پہلی چیز ہے حج کا معنی کیا ہے؟ حج کا معنی یہ ہے، لغوی طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی عظیم چیز کا ارادہ کرنا۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی عظیم چیز کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ بیت اللہ کا ارادہ کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ اب حج کی مشروعیت کب ہوئی ہے، یعنی یہ شریعت میں فرض کب ہوا ہے؟ تو اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے سن 6 ہجری کا کہا کہ حج کی فرضیت کا وقت جو ہے وہ سن 6 ہجری ہے، بعض نے 7 ہجری کا کہا، بعض نے 8 ہجری کا کہا، اور امام ابن عابدین شامی نے 9 ہجری کے قول کو اختیار کیا ہے، لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ سن 8 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ حج تمام مسلمانوں پر فرض ہے نماز کی طرح، یا آیا اس کی فرضیت میں کچھ فرق ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ حج کی فرضیت میں فرق ہے۔ نماز تو ہر مسلمان، امیر غریب، پیسے ہو نہ ہو، ہر ایک نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور زکوٰۃ جس طرح صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، غریب پر فرض نہیں ہوتی، تو حج بھی اسی طرح ہے کہ اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس اپنے گھر کے تمام ضروریات پورا کرنے کے لیے اخراجات ہونے کے باوجود اتنی رقم زیادہ موجود ہے کہ وہ پاکستان سے مثال طور پر سفر کر کے سعودیہ جا کر وہاں کے قیام کے اخراجات، ٹکٹ کے اخراجات، سارے اخراجات اٹھا سکتا ہے، اس کے پاس اتنی اضافی رقم موجود ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب حج فرض ہو اور پھر وہ کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص پر حج فرض ہوا اور اسے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، حکومتی رکاوٹ، ملکی رکاوٹ یا سفری رکاوٹ کچھ بھی نہیں تھی، اس نے پھر بھی حج نہیں کیا، اس حال میں مر گیا کہ حج اس پر فرض تھا، تو اس کی مرضی وہ یہودی ہو کر مرے، اس کی مرضی وہ عیسائی ہو کر مرے، تو بڑی سخت وعید ہے جن لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے اگر وہ فرض حج ادا نہ کریں۔ اس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے بخاری شریف میں، کتاب الحج میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو پیغمبر کی ذات نے فرمایا سب سے افضل عمل ایمان لانا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بہترین اور افضل عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد حج مبرور جو اللہ کے ہاں مقبول ہو چکا ہو، ایسا حج جو ہے وہ بہت ہی سب سے بہترین افضل عمل ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے ارادے سے گیا، حج کیا اور اس میں کوئی بیہودہ گفتگو نہیں کی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی والا کام بھی نہیں کیا، اور حج کر کے جب گھر لوٹا تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی کہ اس کے تمام تر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا حج نصیب فرمائے جس حج کے کرنے کے بعد ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔